علمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا فہما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 131-32۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ دو تین آیات نے چھوٹیاں نے زیادہ تفصیل نہیں۔ قرآن پاک دا اسلوب ہے، اللہ پاک نے اس تو پہلے احکام بیان فرمائے نے، مختلف مسائل سمجھائے نے، خاندانی مسائل، خاوند اور بیوی دے مسائل۔ ہن مسائل سمجھان تو بعد اللہ پاک اپنی طاقت، اپنی توحید وال توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، کہ اے جو آرڈر تو انہوں اے نے کسے معمولی ذات دے نہیں دے، اے اس ذات دے نے جن دے ہاتھ اندر، جن دے کنٹرول اندر زمین تے آسمانہ دا سارا اختیار ان دے کولے، اور اللہ پاک نو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس ایڈی بڑی ذات نے تواڈے واسطے احکام متعین کیتے نے، تو لہذا حکمت تو خالی نہیں، تواڈے فائدے تو خالی نہیں۔ تو مراد بنیادی طور تے جو ہے آیت دے اندر توحید ہے۔ میں یاد ترجمہ کرنے نال جو زیادہ تفصیل نہیں ہے، جو وضاحت ہے وہ بیان کر۔ وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، وہ سب اللہ کا ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق وَصَّيْنَا، ہم نے تاکید کی تھی اللہ دین ان لوگوں کو بھی، اوت الکتاب، جو دیے گئے تھے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، من قبلکم، اللہ دسنا ہے چاند نے کہ جو اسی تانوں نصیحت دیاں باتاں دسیاں تواڈے تو پہلے جڑیاں قوماں آئیاں نے، یہود و نصارا، اہل کتاب جنہاں نوں آسمانی کتاباں ملیاں نے، انہاں نوں بھی اسی یہی تعلیم دیتی سی۔ اگر انہاں عمل نہیں کیتا تو او اللہ دی لعنت دے مستحق بن گئے نے، عذاب دے مستحق بن گئے نے، اور زوال انہاں دا مقدر بن گیا۔ تو اگر تسی بھی ایسا کرو گے، انجام کا تواڈا بھی یہ ہو۔ وہ پچھلی قوماں دا بال توجہ دلان دا اللہ دا مقصد دے دے۔ تو ہم نے یہ تاکید کی تھی ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہ تاکید کر رہے ہیں، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ ہے، غنیًّا، بڑا بے پرواہ، حمیداً، تعریف کیا ہو۔ یہ آیت کے آخری جملے کا کی مطلب ہے؟ اللہ کہہ رہے نے اگر میری بات نہ منو دے، کفر کر لو گے تو میری شان کو فرق آ جائے گا، میری عزت کو فرق آ جائے گا۔ زمین آسمان دے سارے اختیار تو میرے کول نے، اور تہاڈا رب بہت غنی ہے، ان دی تعریف بے حد زیادہ ہے، نہ ان دی تعریف چ، نہ ان دی شان چ، نہ ان دی گنا چ، نہ ان دی قدرت اور طاقت، کسی شے چ کوئی کمی نہیں ہونی۔ اور اتنے بالکل موافق رکھ دی ہو حدیث قدسی جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماندے نے لو ان اول الانس والجن، کہ اگر دنیا دا جو پہلا انسان پیدا ہویا ہے، بابا دی آدم، اور اج تک جن انسان آ کے دنیا تے زندگی گزارتے فوت ہو چکے نے، اور جن انسان اج دنیا تے موجود نے یہ بھی، اور جن قیامت تک انسان آمنے نے، سارے انسان، کلے انسان ہی نہیں، نال جن بھی، اللہ کہندے نے پہلے انسان تو لگتے قیامت تک جو آخری انسان آمنا ہے، سارے انسان ایک میدان اندر آ جان، اور میرے کو جنی انہوں دی دماغ اندر، دل اندر جتھے تک سوچ جاندی میرے کو مانگ لین، میں ہر ایک نوں دی سوچ دے مطابق دے بھی دیاں،
اللہ کہندے نے میرے خزانے چ انی بھی کمی نہیں آنی جویں سمندر چ تھوڑی بہت کڈی اس سمندر نو کوئی فرق نہیں پیا. بڑی ایمان افروز حدیث سے پڑھو تے مومن دے دل نو بڑی تسلی ملدی, بڑا سکون ملدا ہے. اور حدیث کے اگلے الفاظ کی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماندے نے, حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماندے نے اگر پہلے انسان تو لگ کے آخری انسان تک سارے انسان اللہ اتقا رجل, ایک ایسے بندے کی طرح ہو جان جڑا اللہ تو سب تو زیادہ ڈرن والا ہے, سارے انسان تو اللہ کہندے میری عزت وچ اتنا بھی فرق نہیں پائے گا بھی وہ زیادہ ہوگی تہاڈیاں تعریفاں کرن نال یا تہاڈے ڈر نال. ایک بات. تیسری بات فرمایا اگر پہلے انسان تو لگ کے آخری انسان تک دنیا تے جننے انسان آئے فوت ہو گئے, جننے آج موجود نے, جننے آنے نے, سارے اللہ دے انتہا زیادہ نام فرمان ہو جان تے تہاڈے رب دی شان وچ اون دی عظمت اون دی عزت انہاں بھی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے والا, ذرہ برابر بھی. یہ توحید ہے کہ اللہ کی ذات بہت بے پرواہ ہے. وہی بات تھے انداز دوسرا, وَإِن تَكْفُرُوا, اگر تم کفر کرو گے اس کے ساتھ, فَإِنَّ لِلَّهِ, بے شک ہے تو اسی کا ہی ہے, مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے ان کا کچھ بگاڑا جے, کچھ کمی ہوئی انہوں. وَقَانَ اللَّهُ, اور ہے اللہ ہمیشہ سے اللہ غنیًّا, بڑا بے پرواہ, مالدار, یعنی جن دے کول اتنا مال ہوئے کہ انہوں کسی دی محتاجگی دی ضرورت ہی نہ ہوئے, کسی دی پرواہ ہی نہ ہوئے. انسان دنیا میں محتاج ہوتا ہے نا ایک دوسرے دے مطلب دا, تو اللہ بڑا بے پرواہ, اس کے پاس سب کچھ ہے. حمیدہ تعریف کیا ہوا, وَلِلَّهِ, اور اللہ کے لیے مَا فِي السَّمَاوَاتِ, جو کچھ آسمانوں میں ہے, وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ, اور کافی ہے اللہ وکیلا کار ساتھ. اللہ نے پھر وہ گل دہرائی ہے, کفر کرو گے تو فرق نہیں پینا. ان شاء, اگر اللہ وہ چاہے, یذہبکم, وہ تمہیں لے جائے, ایوہ الناس, ہے لوگوں, ویاتی, اور وہ لے آئے بھی آخرین, کچھ دوسرے لوگوں کو. وکان اللہ, اور ہے اللہ علی ذالک, اس بات پر قدیر, پورا قادر. بارش شروع ہوگی ہونا پر تسلی اور پڑھنے انشاءاللہ. ان شاء یذہبکم, تو اللہ فرما رہے نے کہ اگر میں چاہواں میں تانوں سب نو ختم کر کے تہاڈی جگہ تے دوسرے لوگ لے آواں زمین تے جڑے اللہ دی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہ کرن گے, تو اللہ کہندے نے میرے پاس کام مشکل کوئی نہیں. وکان اللہ ولا ذالک قدیر, تیرے رب واسطے بڑا آسان ہے, میں کرم تے قادر ہاں. اور ایہو ہی معنی دی آیت سورہ محمد اندر اللہ فرماندے نے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تسی اللہ دے نافرمان ہو جاؤ, تسی اللہ دے نافرمانی تے آ جاؤ, اترا جاؤ, اللہ پاک تانوں دنیا تو ختم کر کے اور ایک دنیا مکمل نمی بسا دے, سارے انسان نمے لے آوے, تو وہ پھر تواڈے جیسے نہیں ہونے. تو مراد کہ اللہ کام کرن تے بھی قادر ہے, اللہ کام کرن تے قادر ہے, انہوں کسی کو مشورہ لین دی ضرورت نہیں, کسی دا پریشر نہیں, کسی دا خوف نہیں. میں کام کیتا تو فلاں دی سفارش نہ آ جائے, فلاں دا فون نہ آ جائے, یا فلاں دی پنچایت نہ آ جائے. یہ دنیا دے انساناں دے معاملے نے, اسی محتاج ہوندے, ایک دوسرے دے خوف ہوندا, پریشر ہوندا. لا یسلم یفعل, اللہ جو بھی کردا اندے کوئی سوال نہیں کیتا جا سکتا, تیرے رب دے فیصلے تے کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا. یشاء, اگر وہ چاہے, یذہبکم, وہ تمہیں لے جائے, تمہیں ختم کر دے. ایھا الناس, اے لوگو, اتنے خطاب کیتا ناس تے لفظ نال, آمنو دے نال نہیں, مراد تمام انساناں نو خطاب ہے, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر نے, یہ انسان ہے. اگر وہ اللہ چاہے تو سارے انسانوں کو لے جائے, ویاتی, اور وہ لے آئے, بھی آخرین, کچھ دوسرے لوگوں کو. مراد کے پوری دنیا ختم کر کے اللہ ایک نئی دنیا بسا دے, نئے انسان لے آئے تو قادر ہے. وہ کیے اسی ایک مکان دیکھ تو دوبارہ وسارنا ہوئے تو اسی 100 بار نہیں 101 بار سوچی دا, اور پتہ نہیں کنی پلاننگ کری دی, پتہ نہیں کی بنے دا, کیویں ہوے دا. تو فرمایا وکان اللہ, ہے اللہ علی ذالک, اس کام پر قدیر, پورا قادر, اس کے لیے مشکل نہیں. من کانا, جو شخص ہے, یرید, چاہتا, ارادہ رکھتا ہے, ثواب دنیا, دنیا کے ثواب کا, فعند اللہ, اللہ کے پاس, ثواب دنیا, دنیا کا بھی ثواب ہے, دنیا کا بھی بدلہ ہے, والآخرتی, اور آخرت کا بھی. وکان اللہ سمیع بصیر, اللہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا. کی مطلب ہے دا اللہ کرن تسی کیسے بندے ہو
ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਆਖਰਤ ਦੀ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਆਖਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਬਾਤ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਲਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਗਰਚੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਪਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, اور किताब फरमाया लो कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाह जनाह बऊदतिन मा सका काफिरन शुरबतन मिन मा। अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की औकात एक मच्छर के पर के बराबर ही होंदी है। अल्लाह किसी काफिर को कतरा पानी ना देता। लेकिन उसके बावजूद कुरान पाक ने एक दुआ सिखाई है। उस दुआ के अंदर आखिरत तो पहले दुनिया की अच्छाई का सवाल है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हासनतन व फिल आखिरती हासन तो वकील आदाब। अगर दुनिया मंगना हराम होंगे तो अल्लाह दुआ सिखाना, दुनिया की आखिर जिंदगी गुजारनी है ना, 30 साल 40 साल 100 साल 80 साल जितनी भी है, तो दुनिया की अच्छाई का अल्लाह को सवाल करने जुर्म नहीं था। अल्लाह कह रहे हैं जिन्हें तुम दुनिया की फिक्र है आखिरत की भी नाल रखो, जिन्हें दुनिया सुधारन की फिक्र रखते हैं आखिरत की भी रखो, क्योंकि एक जिंदगी गुजारन तो बाद एक तो अगली जिंदगी वो खत्म होना नहीं चाहिए, ये तो खत्म हो जानी। मन काना जो शख्स है युरीद चाहता इरादा रखता सवाब दुनिया दुनिया के बदले का फइंदल्लाही अल्लाह के पास सवाब दुनिया का सवाब भी है वल आखिरती। की मतलब है कि तुहाडे अल्लाह कोल कली दुनिया ही नहीं दी आखिरत भी हैगी, आखिरत भी मंगो, आखिरत भी सवारो, आखिरत वास्ते मेहनत करो, कोशिश करो, उन्हें नाल तुहाडा टाकरा होना है। वकान अल्लाहु और है अल्लाह समीअन खूब सुनने वाला, बसीरा खूब देखने वाला। तुसी दुनिया मंगो या आखिरत मंगो, तुसी अल्लाह दे इल्म उनदी कुदरत उनदी ताकत उनदी सम और बसर तो बाहर नहीं है। अल्लाह